الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود میں ملتی ہیں جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، یہ خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ جمعرات کی رات کوئی نارمل نائٹ نہیں ہے، یہ کوئی جس کو آپ کہیں کہ جیسے پورا ہفتہ ہے ویسے ہی جمعرات کی رات ہے، ایسا نہیں۔ جمعرات کی رات کو بچپن سے ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بزرگوں کو سنا کہ جمعرات بھری مراد، جمعرات کو مرادیں بھری جاتی ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کی بات جو ہے نا وہ فضول نہیں ہوتی، بزرگوں کی اکثر باتوں کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو جمعرات بھری مراد ہے نا، یہ بچپن سے سنتے رہے، پھر جب بڑے ہوئے کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مرادیں بھر دی جاتی ہیں، مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں جمعرات کو۔ پھر دوسری بات، چونکہ جمعرات بیسیکلی یہ جمعے کی رات ہے، اس لیے اس کو جمعرات کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جمعہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، اتنا مبارک دن ہے کہ سورہ جمعہ قرآن میں جمعے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں جگمگا رہی ہے۔ اور جمعے کی ایک نیکی، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کو کوئی شخص ایک نیکی کرے اسے 70 ٹائمز یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جمعرات شروع ہوئی نا، نیکیوں کا سمجھ لیں میٹر شروع ہو گیا ہے۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے اللہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، یہ نیکیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ جبھی جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو علماء فرماتے، مفتی احمد یار خان نجمی فرماتے، جو جمعے کو حج آ جائے تو وہ 70 حج کے برابر ہے، اسی لیے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، اکبری حج بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعے کے درود کی، جمعرات کے درود کی، مگر ایک عاشق رسول کے لیے ایک فضیلت بڑی کمال کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میں درود براہ راست خود سماعت کرتا ہوں۔ جو بیچ میں فرشتوں کا واسطہ ہے نا وہ بھی ہٹ جاتا ہے، اب غلام درود پڑھتا ہے، آقا سماعت کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے بھائی، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن براہ راست رابطہ ہے۔ جتنا ہو سکے جمعرات کی رات بھی جمعہ کا دن بھی کثرت سے درود پاک پڑھ کر گزارا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ سفر المظفر جاری ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے، بڑے تاریخی واقعات بھی اس میں ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی سے سفر کے حوالے سے بھی کچھ دنوں اور کچھ فگرز یعنی اعداد کے حوالے سے بھی، عدد کے حوالے سے بھی لوگوں میں عجیب عجیب وہم پھیلائے جاتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، فلاں دن اچھا نہیں ہوتا ہے، فلاں نمبر اچھا نہیں ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں اور بدشگونیاں اور جس کو آپ کہیں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ غور سے بیان سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور یہ سیکھنے کو ملے گا کہ کیا کوئی واقعی دن، مہینہ، شخص، عدد، گھڑی، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منحوسیت آ جاتی ہے، بدشگونی ہو جاتی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آج کا بیان نارمل جو ہمارا بیان ہوتا ہے اس سے کچھ ہٹ کر ہے، مگر بڑا کمال کا ٹاپک ہے اور بڑی معلومات آج آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے آدمی کو، کالے رنگ کا تھا اور ایک آنکھ والا تھا، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور لوگوں کو شکایت تھی کہ بادشاہ سلامت یہ اتنا منحوس ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ مہربانی کریں اس بندے کو ملک سے باہر نکالنا۔ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے نا اس کا کام خراب ہی ہوتا ہے۔
تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں جو ہے نا اس پر تجربہ کروں گا، ایک بندے کے بارے میں ڈیسیژن لینے سے بہتر ہے ایک تجربہ میں بھی کر کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ صبح سویرے اس بندے کا چہرہ مجھے دکھانا سب سے پہلے، اس کے بعد میں اپنا دن سٹارٹ کروں گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے وہ کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی کھڑا کر دیا گیا، ارلی ان دا مارننگ، صبح ہی صبح۔ بادشاہ اس کو دیکھا، اس نے واپس پلٹ کر آیا، اپنے کام کاج اس نے پلان شروع کیا، دن شروع کرنے کی تیاری کی۔ ابھی لباس تبدیل کر کے اس نے چپل میں پیر ہی ڈالا تھا کہ جوتے کے اندر ایک زہریلے بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مار دیا۔ بادشاہ چیخا، خادم آئے، زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چند لمحوں کے بعد وزیر خاص بھی پہنچ گئے، ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو بلایا گیا، ڈاکٹر آئے، بڑی مہارت کے ساتھ علاج کیا۔ اب بادشاہ کی جان تو بچ گئی، بادشاہ سلامت کی جان تو بچ گئی، لیکن کئی دن بادشاہ بستر پر ہی پڑا رہا مریض ہونے کی حیثیت سے علالت کے ساتھ۔ اب طبیعت سمجھی تو بادشاہ نے جب طبیعت سنبھل گئی تو اسی ایک آنکھ والے بندے کو بلایا تاکہ اب اس کو سزا سنانی ہے۔ شکایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تو بادشاہ سلامت خود بھی تجربہ کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رہن کی فریاد کرنے لگا کہ حضور مجھے وطن سے باہر نہ نکالیں۔ یہ دیکھ کر وزیر کو اس پر رحم آ گیا، بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ صبح صبح آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، یہ منحوس ٹھہرا۔ لیکن بادشاہ سلامت ایک اور بات تو سوچئے نا کہ اس نے بھی تو صبح صبح آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا نا، اور اس دن سے آج تک یہ بندہ قید میں پڑا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ پھر منحوس کس کو کہیں گے آپ؟ اگر اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، تو اس نے بھی تو آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا، اور اس دن سے لے کر اب تک یہ قید میں پڑا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے اس پر۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، عقل مند بھی تھا، اس نے اس بندے کو معاف کر دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اس کو جناب اس منحوس کہنے والے کو سخت سزا دی جائے۔ اس واقعے سے پتا چلا کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، زندگی میں آزمائش آنی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے، مگر کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی ٹائم کو، کسی عمل کو دیکھ کر بندہ کہے کہ نہیں جناب اب تو کام خراب ہی ہونا ہے۔ اس میں دیکھیں ایک اور بڑی بات پتہ کیا ہے، جب کوئی شخص کسی کو منحوس قرار دیتا ہے یہ گناہوں کا میٹر شروع کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کسی کو یہ کہتے ہوں گے تو اس کے دل میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی۔ اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے، کبھی سوچا اس مسلمان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اس کی دل آزاری کتنی ہوتی ہوگی، یہ اکیلے میں کتنا روتا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے۔ الامان والامان، آج تو تھوڑی دیر نہیں لگاتے، وہ ارے بڑا چور ہے، وہ تو ارے جناب وہ تو بڑا چیٹر ہے، اچھا وہ ارے اس کے تو بڑے حرام کے کاروبار ہیں، اچھا اس کی بات کر رہے ہو، ارے وہ بھائی اس نے بڑے غلط کام کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بڑا نیک دکھتا ہے، ہم سے پوچھو اس کے پیچھے گھر میں کیا معاملات ہیں۔ ارے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم سارے مل کر بھی کسی کی عزت چھیننے کی کوشش کریں نا، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا مل کر کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں گناہ شامل کر لیتے ہیں جب یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف میسج چلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں غلط بات کرنے والے؟ بڑی پیاری بات بزرگ کہتے ہیں نا، کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے یہ باقی 3 انگلیاں تمہاری طرف ہیں۔ آج کسی کا عیب لوگ خوش ہوتے، پتا چلا اس نے یہ کیا، ہاں اس کے بیٹے نے یہ کیا، اس کی بیٹی کا یہ معاملہ ہو گیا، اس کی بہو کا یہ مسئلہ ہو گیا۔ آج دوسروں کے عیبوں پر، دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں، کبھی سوچا کہ میرے اور آپ کے عیب کھل گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ ذرا سوچو نا، کتنی ایسی باتیں جو صرف مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا۔ ہمارے اتنی غلطیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں ہمارے، اللہ نے عیب
بچہ تو روزانہ یہی ازیوم کر رہا ہے نا، وہ یہی سمجھ کے کھا رہا ہے لذیذ کھانا کہ بیٹا کھانا کہاں سے آیا، کہا اللہ نے دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی، اپنے شوہر کے پاس آئی، حضرت احمد بن حرب کے پاس، کہا حضور کمال ہو گیا، کہا کیا ہوا، کہا روز کھانا رکھتی، آج لیٹ ہو گئی، جب پہنچی تو بچہ خود کھا رہا تھا، فرمایا مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے روز غیب سے روزی عطا فرمائے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ تھی، یہ بچوں کی تربیت تھی۔ سوچو جو دل میں یہاں بیٹھے ہیں نا، مجھے اور آپ ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ بیٹا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، دنیا والوں پر نہیں، اسباب پر نہیں، پیسوں پر نہیں ہے، تعلقات ہوں گے۔ آج بچوں کو کیا سکھاتے ہیں ماں باپ، دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو ترقی کرو گے، پیسے سنبھال کے رکھنا، پیسے سنبھل کے خرچ کرنا، مال ہوگا تو مصیبتیں دور ہوں گی، دیکھو بیٹا فلاں سے تعلق ہوگا تو مشکل میں کام آئے گا، فلاں بندہ تمہیں یہاں ہیلپ دے گا۔ ہم شروع سے بچے کو اینٹی توکل سکھاتے ہیں، وہ اس کا توکل ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے چاہیے، مال ہوگا تو میں دنیا میں خوش ہو سکوں گا۔ یہ بے وقوفی ہے۔ یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی ملتی ہوتی تو کوئی مالدار غمگین نہ ہوتا۔ لوگ کہتے پیسہ ہوگا تو شفا ہوگی نا، پیسہ ہوگا تو علاج کروائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو اللہ نے شفا نہیں دینی ہے تو دنیا کا بہترین ڈاکٹر، دنیا کا بہترین ہاسپٹل اور کروڑوں روپے خرچ کر لو، شفا نہیں ملے گی، بستر مرض پر ہی انتقال کر جائے گا بندہ۔ اور جس کو رب نے شفا دینی ہے، دوائی کے پیسے نہ ہو، مدہ کینسر کے مرض میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اٹا کٹا ہو جاتا ہے۔ بھروسہ اللہ پر رکھو، شفا دینے والی ذات، خوشی دینے والی ذات، عافیت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ اچھا شیطان پھر ادھر سے نہیں تو ادھر سے پکڑتا ہے، کہتا ہے یار پیسے ہوں گے تو مدینے بھی تو جائیں گے نا۔ بندے کو پیسے کے پیچھے لگاتے ہوئے کیا کہتا ہے، حج بھی تو کرنا ہے، مدینے جانا ہے، پیسے ہوں گے تو جائیں گے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے۔ آپ کو ایسے لاکھوں پیسے والے ملیں گے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہوگی، مدینہ نہیں دیکھا ہوگا، اور میں نے ایسے کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صدیوں تک سوتے رہے۔ جی ہاں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 صدیاں وہ آرام کرتے رہے۔ وہ کون لوگ تھے جو 300 سال سے زیادہ عرصہ سوتے رہے، اور اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ آئیے قرآنی واقعے کو سنتے ہیں۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے، دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اور وہ شخص جو بھی اس طرح جھوٹے خداؤں کو ماننے سے انکار کرتا وہ اسے قتل کر دیا کرتا۔ اصحاب کہف یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور یہ غار میں گئے اس لیے اصحاب کہف کہلائے۔ شہر افسوس کے شریف لوگ تھے اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے، اور قریب یہ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اور پناہ گزین ہوئے، تھک گئے تو سو گئے۔ اب کیا ہوا، کتنا سوئے یہ لوگ؟ 300 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 300 برس سے زیادہ عرصے تک انہیں نیند آ گئی۔ اب دقیانوس نے جب ان لوگوں کو نہ پایا تو تلاش کرنے کا حکم دیا، تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں غار میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو باہر نکالنے کے بجائے اس پہاڑ کے جو منہ ہے، پہاڑ کا جو دہنا ہے، اسی پر دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں، یہی پہاڑ ان کی قبر بن جائے۔ اب جو جس کو دیوار بنانے کا حکم دیا تھا وہ خدا ترس آدمی تھا، نرم دل آدمی تھا، اور وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اصحاب کہف کے نام لکھے اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھ کر اس جو دیوار بنا رہے تھے اس دیوار کے اندر اس کی جڑ میں وہ تختی بھی رکھ دی، اور ایسی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھ دی۔ اب کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ کا تو انتقال ہو گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں، اور یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام تھا بیدروس، وہ تخت نشین ہو گیا۔ اس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں، بیدروس بادشاہ کے دور میں، ایک عجیب سا فرقہ شروع ہوا، اور اس فرقے کے لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ مرنے کے بعد کیسے لوگ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کیسے طاری ہوگی۔ اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ بھی کیا جائے گا اور قیامت بھی آئے گی۔ بادشاہ ان لوگوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین ہوا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ مولا کریم مجھے اپنی قدرت کا ایک ایسا نظارہ دکھا دے، اپنی قدرت کی کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے تاکہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے طاری ہونے کا اقرار کر لیں، مان جائیں، یقین ہو جائے انہیں۔
اب بادشاہ کی یہ دعا کیسے مقبول ہوئی؟ دیکھیے اللہ کی شان کہ ایک چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا، وہ بکریوں کو چراتے چراتے اسی غار کے دہانے پر پہنچ گیا، اور یہ اب 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس چرواہا نے کیا کیا کہ اس دیوار کو توڑ دیا جو غار کا منہ پر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دیوار ٹوٹی تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب بھاگ گئے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اب ان پر جو نیند طاری تھی اصحاب کہف پر، ان کی آنکھ کھلی، وہ سمجھے کہ ہم نارمل نیند کر کے اٹھے ہیں، وضو کیا اور انہوں نے نماز ادا کی۔ اب فیل ہوا کہ بھوک لگی ہے، تو کسی ایک ساتھی کو کہا کہ اس کا نام یملیخا تھا کہ بازار جاؤ اور کچھ کھانا لے کر آ جاؤ، اور ذرا یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس کے بادشاہ کے اب کیا ارادے ہیں، ہمارے بارے میں اس نے کیا پلان بنایا ہے۔ یملیخا غار سے باہر نکلے اور باہر نکل کر حیران ہو گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، ماحول چینج ہے اور وہ ظلم و ستم کی فضا نہیں ہے۔ بڑا حیران کہ یہ اتنا اچانک یہ کیسے سب کچھ ہو گیا، یہاں تو اسلام کا نام لینا جرم تھا اور یہاں گلی گلی میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا، ایک تندور پر گیا اور جا کر روٹی خریدنے کی کوشش کی، تو اس کے پاس جو پیسے تھے یملیخا کے پاس، یہ 300 سال پرانے پیسے تھے، دقیانوس بادشاہ کے دور کے پیسے تھے۔ جیسے ہی اس نے وہ سکہ دیا اس دکاندار کو، اس نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو، تو وہ حیران ہو گیا کہ لگتا ہے اس بندے کو کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے جو اتنی پرانی کرنسی لے کر آیا۔ تو اس نے فوراً دکاندار نے حکام کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا اور اس شخص کو حکام کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے حکام کے حوالے جب یملیخا کو کیا تو حکام نے یعنی پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا پہلے یہ بتاؤ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خزانہ نہیں ملا۔ تو کہا یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ یہ تو صدیوں پرانے پیسے ہیں، اس کا تو چال چلن ختم ہو چکا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے ہی زمانے کا روپیہ ہے اور ہم یہی پیسے استعمال کرتے تھے۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ یملیخا نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا اس نام کا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں صدیوں پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ابھی تو بیدروس بادشاہ کا زمانہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی طرف حیرانگی تھی کہ ہوا کیا ہے، یعنی یملیخا کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ اتنی پرانی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب یہ تمام باتیں سمجھ نہ آئیں تو یملیخا نے کہا کہ اب میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ تو دقیانوس بادشاہ کے خوف سے ایمان بچا کر بھاگے تھے اور ہم غار میں موجود تھے، آپ ساتھ چلیں ہمارے ساتھیوں سے بھی ملنے۔ اب یہ جب حکام اور یہ پولیس والے جو لوگ تھے جب وہ وہاں غار پر پہنچے تو وہاں پر اصحاب کہف موجود تھے، اور جب ان کی واپسی میں اتنے سارے لوگ آ رہے تھے تو غار کے اندر لوگ سمجھے کہ لگتا ہے یملیخا گرفتار ہو گئے اور اپنے ساتھ اب بہت سارے لوگوں کو لے کر آئے ہمیں بھی گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ لوگ توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ حکام نے جب غار پر پہنچے تو وہ صندوق، وہ تختی کو برآمد کر لیا جس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ فلاں تاریخ کو غار میں قید کیے جا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچ کر اندر گئے ہیں۔ تو اب لوگوں کو یہ بات پتا چلی کہ جناب یہ تو 300 سال سے اس غار کے اندر ہیں، اور جیسے ہی یہ بات پتا چلی، یہ عبارت پڑھی گئی، فوراً بادشاہ کو خبر دی گئی۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور سبحان اللہ اپنے جو عمرا تھے، اپنے جو وزیر تھے، اپنی جو فوج تھی، سب کو لے کر بادشاہ وہاں پہنچا، اصحاب کہف سے ملاقات کی، ان سے پورا واقعہ سنا۔ اللہ اکبر، اب بیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ جب 300 سال بعد یہ نیند سے بیدار ہو سکتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہیں، یہ جوان بھی ہیں، ان کے جسم پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب اصحاب کہف کو لوگ دعائیں دینے لگے، بادشاہ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب جب بادشاہ نے جب ان کو شہر میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے سپرد آپ کی بادشاہت اور آپ کے ملک کو کرتے ہیں، اور خود دعائیں کر کر سلام کر کر غار کے اندر چلے گئے اور پھر دوبارہ آرام کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی نیند کے عالم میں وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے آیا کریں۔ سبحان اللہ، ہر سال اصحاب کہف کے مزار کی لوگ زیارت کرنے آتے، اور آج بھی اگر اصحاب کہف کے غار کی زیارت کرنی ہو، ان کے مزارات کی زیارت کرنی ہو تو جارڈن کے اندر وہاں وہ غار موجود ہے۔ ویسے تو اس غار کی روایت
روایتیں مختلف ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں اس غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غار وہاں ہے، مگر آج یونیسیف نے بھی، گورنمنٹ کے اداروں نے بھی، اور الحمدللہ جب ہم وہاں پہنچے تھے تو وہاں ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہی وہ غار ہے، اور اسی غار کے اندر اصحاب کہف کے مزارات موجود ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ آئیے ناظرین، پیغام قرآن سلسلے میں آپ کو اصحاب کہف کی غار کس طرح روشنی کا سامان ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس غار کے اوپر مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ تمام قرآنی نشانیاں جو قرآن بیان کرتا ہے، اصحاب رقیم انہیں کہا گیا، اور اس علاقے کو رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو قرآن پاک کی یہ آیت